ایک منظومہ پیش خدمت ہے، بہت پہلے ہوا تھا، اس کا عنوان ہے ایک اور اندھیر دیکھیے۔ عرض کیا ہے، ہر چپا پا سجدہ ریز ہوا پھر بھی میں کی گرفت میں رہا، ہر چپا پا سجدہ ریز ہوا پھر بھی میں کی گرفت میں رہا، کرنی اپنی ہی کرنی تھی، سجدوں کا محل ڈھونک رجا تھا، ہر کب تک آزمائش میں آ ہی گیا، آخر کب تک آزمائش میں آ ہی گیا۔ میں سر چڑھ کر بولی، میں سر چڑھ کر بولی، ڈھول کا بھید کھل گیا، پھر کیا تھا؟ مالک نے حضوری دوری میں بدل دی، معافی کی طرف کیوں آتا، معافی کی طرف کیوں آتا، دیکھتے ہی دیکھتے نت کا اس کا آسمان لگا، خالق اسے جانتا تھا، وہ تو خود سے بے بہرا تھا، رنگ روپ شکل بدل بدل کے ملتا رہتا ہے، کچھ ہی لمحے ہوئے ہوں گے مجھے ملا تھا، بے شک بڑا خوش لباس تھا، بے شک بڑا خوش لباس تھا، میرے سامنے 100 کا اس نے دمبا خریدا، میں دیکھ رہا ہوں اسے، اس سے وہ بے خبر تھا، اس سے وہ بے خبر تھا۔ میں نے پوچھا دمبا کتنا کا دو گے؟ ریٹ دمبے کا اس نے 140 بتایا۔ میں نے کہا کچھ تو کم کرو، بڑی مشکل سے 130 تک آیا، اصرار کیا تو کہنے لگا، قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں 125 میری خرید ہے، 5 منافع لوں گا۔ میں نے بس افسوس اس کی طرف دیکھا، دمبا خرید لیا کہ قرآن پر میرا یقین تھا، یقین ہے۔ یہ قریباً 2 بجے کی بات ہے، بارش تھا، مسجد سے نکل رہا تھا، جلدیوں میں تھا، لگتا تھا کہ کہیں کام ڈالے گا، سیدھا گودام میں آیا، پیسی مرچوں کے 2 بورے وہاں پڑے تھے، پیسی اینٹوں کا 1 بورا، اس کی راہ دیکھ رہا تھا، اپنے ہنر میں صاحب کمال تھا، منٹوں سیکنڈوں میں یہ پر آیا، مرچوں کا ہم سفر ہوا، اب کے 3 بورے مرچوں کے ٹھہرے، رنگ روپ حسب نسب کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، مسجد میں اس کے طور ہی کچھ اور تھے، باہر آ کر یکسر بدل گیا، حاجی کے روپ میں بھی ملا، بڑا خوش اخلاق شیریں زبان تھا، میری بیوی کو شروع سے بیٹی کہتا تھا، سر پر ہاتھ پھیرتا، نگاہ نیچی رکھتا، یہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا، میرے گھر کی ساری رونق اسی کا لطف و احسان تھا، میرے گھر کی ساری رونق اسی کا لطف و احسان تھا، مجھ سے نکارا وغیرہ کب اس لائق تھا، کاش سائنس اتنے ترقی نہ کرتی اور میں بے خبر ہی رہتا، آشا شکل و صورت میں کتنی معصوم لگتی تھی، بات میں شیطان ہی کا اترن تھی، برسوں سے میرا پروموشن کے سڑا پھنسا تھا، بڑا بابو کبھی یہ بڑا بابو کبھی یہ کبھی وہ کاغذ مانگ رہا تھا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اکثر سوچتا، میرے ساتھ کے ترقی انجوائے کر رہے تھے، میں ابھی تک قسمت کو کوس رہا تھا، ایک صاحب نے بلا تکلف کہا، پاگل اصل کاغذ دیتے نہیں، کبھی بابو کو کبھی قسمت کو کوستے ہو، کس کاغذ کی آپ بات کرتے ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا، بڑا نوٹ جس پر بانی کی تصویر چھپی ہو، فائل میں لگاؤ، پھر بے چنت ہو جاؤ، کام ہو جائے گا۔ سوچ میں پڑ گیا یہ بگلا بھگت کتنے روپ دھارتا ہے، لو دور کے جانا ہے، ہماری گلی کے موڑ پر ہی وہ رہتا ہے، کچہری میں منصب کے روبرو کلام پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، اندیکھے سچ کی کھاتا ہے، کیا کہوں اس کے کس روپ پر یقین کروں، میرا ہم جنس بن کر دگا کرتا ہے، ایک اور اندھیر دیکھیے، انگلی میری اوروں کی جانب تو اٹھ رہی ہے، جیسے حل پر نہایا ہوا ہوں، ایک اور اندھیر دیکھیے، انگلی میری اوروں کی جانب تو اٹھ رہی ہے، جیسے حل پر نہایا ہوا ہوں، کرتوت یہ ہے کہ بیوی کے حضور جب جاتا ہوں، میں اس سا وہ مجھ سا ہو جاتا ہے، میں اس سا
وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، سچ مچ جاتا ہے، یا پھر 7 سمندر پار کر جاتا ہے، یا پھر 7 سمندر پار کر جاتا ہے۔ شکریہ جناب۔